پڑھو عاشق و درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ درود کی چھوٹی سی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ درود شریف کی جتنی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے، لیکن مختصر سی ایک چھوٹی سی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ جس شخص نے ایک بار درود پاک پڑھا، گویا اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی گئیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوئے اور 10 مراتب بلند ہوئے۔ اور درود پڑھنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو لوگ درود پڑھا کرتے ہیں، محبت سے درود پڑھتے ہیں، تو فرشتے ان کی باری تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرشتے وہ درود مصطفیٰ پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ کتنا خاص عمل ہے کہ ہم درود پڑھیں اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود جائے، تو ہم پہ مشکلیں کیوں آئیں گی، کیوں کر آئیں گی، اور کیوں نہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن بڑی خاص ایک بات بیان کر رہا ہوں 2 الفاظوں کا۔ جو لوگ محبت اور دل اور پاکیزہ کے ساتھ میں درود پاک پڑھتے ہیں، بدن اور جسم اور روح اور دل کو لگا کے پاک طریقے سے اس پاک درود کو پڑھتے ہیں اور اس پاک ذات کو حاضر ناظر کر کے، تو اب فرشتوں کی ڈیوٹی ہٹا دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا آنا جانا۔ رحمت کے فرشتے برقرار ہیں لیکن لے جانے والے فرشتے ختم ہوئے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کانوں سے خود سنا کرتے ہیں ان لوگوں کی درود، اور جب ہمارے نبی خود سنا کریں اور ہم پڑھا کریں تو کیسی مشکلیں ہمارے پاس ہوں گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہر اپنے نیک عمل کے لیے اور سب لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے بھی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ رب العالمین باری تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کے رسول کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں یا با اخلاق کسی سے ملتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب دین ہے اور سارا ایمان ہے، ساری عبادت ہے۔ اور اپنا مفاد وسوسے یا شیاطین کے شر میں ملوث کہ میں یہ کروں گا، یہ ہو جائے گا، وہ کروں گا، تو باری تعالیٰ ہماری نیت اور ارادے سے واقف ہے، وہ جان رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ایک دوسرے کو، لیکن رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی دل میں اس کو ہر وقت دیکھیں۔ لمبی چوڑی تقریر مجھ سے آتی نہیں کہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتا رہوں اور آپ کو بتاتا رہوں، کچھ سمجھ میں ایک آدھ حرف آیا، پتہ لگا، واہ واہ ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ خدا کی ذات سے آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا میری ذات میں تو یہ گناہ میں معاف نہیں کروں گا، میں واحد ایک ذات ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے برابر کا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ صرف جھوٹ ہے، وہ صرف جھوٹ ہے۔ اور ایک جھوٹ کی چھوٹی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ابھی مولانا ممتاز صاحب امام و خطیب آپ نے بیان کیا تھا، ماشاءاللہ اسی بات پہ دوبارہ روشنی ڈال رہا ہوں۔ میں ان کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن دل میں آیا تو پھر کہہ رہا ہوں۔ تو ایک جھوٹ بولنے والا ایک بار صرف، گویا ایک جھوٹ کسی شخص نے ایک بار بولا تو باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں اس کے سر سے اپنی رحمت کے اطاعت کا سایہ ختم کر دیتا ہوں۔ جب اس کی رحمت کا سایہ ہمارے سر پہ ہی نہ رہا
رابطہ ہمارا ختم ہو گیا، شیطان کا ہم پہ غلبہ آ گیا، تو ہماری مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی ہی رہیں گی، نہ ہماری دعا قبول ہوگی، نہ ہمارا مقصد کوئی قبول ہوگا، نہ ہمارا معاملات کوئی قبول ہوگا۔ اور وہ ارشاد فرماتا جب تک وہ بندہ صدق دل سے مجھ سے معافی نہ مانگ دے اور معافی نہ مانگ لے اور میں اسے معاف نہ کر دوں، جب تک وہ رحمت کا سایہ اس سے دور رہے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان شیطان کے بہکائے ہوئے آ کے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی کا امتی۔ تو آج ہم سچائی سے منہ موڑ چکے ہیں، اپنے مفادوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا مفاد آخری زندگی ہماری تا حشر ہمیشہ ہمیشہ وہیں کی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حشر نشر، جنت دوزخ اور ایسا قبر کے حساب کتاب پہ یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ پڑھا گویا مشرق سے لے کے مغرب تک وہ کلمے کا شریک تمہارا بھائی ہے، یہ دل سے جانو۔ آج معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم پہلے ٹوپی دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، بات دیکھتے ہیں، پھر اس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے۔ نہیں، سب ہمارے ہیں۔ اپنے اخلاق پیش کرو، اخلاق محمدی پیش کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تھوڑی سی یہ میری بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ہدایت کے لائق رکھے۔ اور پڑھو درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔